یہ ایک شفقت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ جنگ تو عام سپاہی کرتا ہے، مگر سرحدوں پہ جب چیف آف آرمی پہنچ جاتا ہے نا، تو اس سپاہی کی جو خون ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک جو جنگ تھی، جنگ بدر، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس مبارک آیت میں، اللہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے، کہ اللہ فرما رہے ہیں ملائکہ سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ دو کام، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنا ہے اور کافروں کے اوپر ضربیں لگانی ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی ان فرشتوں کو دیکھا، اور کافروں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو پہلے ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، اور کافروں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے اوپر رعب طاری تھا۔ اور گواہی یہ کافروں نے کیسے دی؟ کہ بہت سارے وہ لوگ جو مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے تھے، بعد میں ایک وقت آیا کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور کئی سارے ایسے صحابی جو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے، اور غالباً خالد بھی ولید بھی ان میں شامل ہے، وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے جنگجو تھے۔ اللہ اکبر! تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی شفقت فرمائی۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو کہ جب دینی کام ہو رہا ہے یا کوئی بھی بڑا کام ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لیڈر ہے وہ آرام سے پیچھے بیٹھا رہے اور دوسروں کو کہو کہ تم کام کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ جو تم کام کہہ دیتے ہو نا اپنے غلاموں کو، تو تم غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور تیسری بات فرمائے کہ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں تم بھی ساتھ لگا کرو۔ تو آج کئی مرتبہ یہ عادت مردوں میں بھی بہت پائی جاتی ہے اور خواتین میں بھی بہت پائی جاتی ہے، کہ کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا بھی نہیں ہے، گھر کے کام بھی نہیں کرنے ہیں، مگر کئی مرتبہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر کے نوکروں کو بھی سپروائز نہیں کرنا ہے، سب کچھ آٹومیٹک چلے۔ تو سب کچھ آٹومیٹک اگر چلے گا تو کام خراب ہی ہوگا۔ تو یہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو جب انسان جب بڑا خود کاموں میں لگتا ہے تو جو کام کرنے والے ہیں ان کی سپیڈ اور ان کے جذبے میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کام بھی پھر صحیح طرح سے ہوتے ہیں اور کاموں کے اندر کوتاہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس جنگ کی اس بڑے مارکے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس مارکے کے دوران اللہ جو ہیں وہ فرشتوں کو خطاب کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! مگر اس مبارک آیت سے ایک اور چیز بھی بہت اہم طریقے سے پتہ چلی ہے، یہ جو بڑے کام ہوتے ہیں نا، جو اس میں دل کا مضبوط ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اس آیت میں بھی دل کے مضبوط ہونے کا تذکرہ، اس سے پہلے والی آیت میں بھی دل کے مضبوط ہونے کا تذکرہ، کہ دیکھیں وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں نیند دی اس لیے کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ اس سے بھی پچھلی والی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو وعدہ کیا ہے نا 1000 فرشتوں کا، یہ بھی اس لیے کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ تو بار بار دل کے مضبوط ہونے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، کہ دل کی تسلی جب ہوتی ہے، جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جب انسان کا دل پریشان ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو دل کی تسلی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو دل کی تسلی ہے یہ اللہ نے اپنی یاد میں رکھ دی۔ دل کا سکون نصیب اسی کو ہوگا جو اللہ کو یاد کرتا ہوگا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد،
کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کی تسلی یہ بڑی اہم چیز، اور دل کی تسلی جو ہے وہ ہوتی اسی کو ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو ایسی دل کی تسلی والی چیز اللہ کی یاد ہے، کہ اللہ نے بھی قرآن میں وعدہ کر لیا کہ اللہ نے اپنی یاد میں دل کی تسلی رکھ دی ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ میری زندگی کی کوالٹی بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہر روز اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالے۔ اللہ کی یاد سے دل کی تسلی کیسے ہوتی ہے؟ ایک چیز تو یہ کہ اللہ کی یاد سے دل سکون میں آتا ہے۔ اتنا سکون میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مغل بادشاہوں کو خطاب کر کے فرماتے تھے، اے مغل بادشاہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے، تو یہ جو اپنی فوجوں لے کے تم ادھر ادھر چڑھائی کرتے ہو، تم ہمارے دلوں پہ چڑھائی کر لو، کہ اتنی بڑی یہ نعمت ہمارے دل میں پڑی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ کروڑوں اربوں روپے اور جائیداد بھی دل کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو اللہ کی یاد دل کو سکون دے سکتی ہے۔ انسان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں اور اللہ کی یاد نہیں ہے، دل پھر بھی بے چین ہو۔ ہم نے ایسے کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ پوری پوری رات جاگتے ہیں، کئی کئی سالوں سے راتوں کو جاگ رہے ہیں کہ دوائی کھائے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، اللہ ان کو پریشانی نہیں دیکھتے، بڑی بڑی پریشانیاں بھی آسانی سے انسان جھیل لیتا ہے۔ امریکہ کی ایک بہت بڑی سائیکالوجسٹ کہتی ہیں کہ جی انسان ہر چیز سے ہٹ کٹ کے تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، یا دنیاوی خیالات کو کم از کم چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے بالکل ڈسکنیکٹ کرتا ہے، 20 منٹ کے لیے بھی اگر ایسا کر لیتا ہے، تو اس کی تحقیق 7,000 لوگوں پہ تحقیق کی ہے، اس کی تحقیق کے مطابق ایسے انسان کا پرفارمنس، ایسے انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، وہ انگزائٹی سے بچ جاتا ہے، وہ اکیوٹ ڈپریشن میں اگر ہے تو اس سے نکل آتا ہے۔ تو اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان، اللہ کی یاد سے صرف دل کو اطمینان کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ کی یاد کرنے والے سے اللہ نے ایک اور وعدہ بھی کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی دیں گے۔ قرآن پاک میں یہ بے غبار وعدہ ہے، بے غبار یعنی اس سے زیادہ صاف وعدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو شخص یہ چاہے کہ کامیابی میرے قدم چومے، اس کے لیے بڑی زبردست سیکرٹ اللہ نے یہاں کر دی کہ اللہ کو یاد کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے بہتر ہے، دشمن کے خلاف جہاد کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے جو ان سارے بڑے بڑے اعمال سے بہتر؟ آپ نے فرمایا وہ عمل ہے اللہ کو یاد کرنا. تو جو ذکر کرے گا اس سے اللہ نے کامیابی کا وعدہ، جو ذکر کرے گا اللہ نے اس کے ساتھ سکون کا وعدہ کر دیا. اور تیسرا ایک اور وعدہ اللہ نے ذکر کرنے والے سے کر دیا کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. اللہ جب بندے کو یاد کرتا ہے، بڑوں کا کام ہی یہی ہے. بڑوں کو اگر کوئی یاد آ گیا محبت سے تو اس کی ساری ضروریات وہ پوری کر دے گا، بس یاد آنے کی دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ بڑوں والی یاد ہے، شفقت والی یاد ہے، تو سارے کام ہو جائیں گے. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین وہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ دعوت دی امریکہ میں ان کو بیانات کے لیے کچھ لوگوں نے مختلف جگہوں سے. حضرت تشریف لے گئے اور وہاں جو ہے ان کے جو میزبان تھے وہ امریکہ میں 30-35 سال سے مقیم تھے، امریکی شہری تھے. تو ان کے گھر پہ وہ بزرگ جو ہے وہ تشریف لے گئے. چند دن رہنے کے بعد انہوں نے سفر کرنا تھا آگے کسی اور شہر میں اسی دینی کاموں کے لیے، بیانات کے لیے. تو جب سفر پہ نکلے تو یہ جو میزبان تھے وہ بھی حضرت سے بیعت بھی تھے، حضرت کے مرید بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو یہ جو سفر تھا وہ انہوں نے ساتھ گزارا. تو ایئرپورٹ پہ دونوں پہنچے اور وہاں سے انہوں نے فلائی کر کے دوسرے شہر جانا تھا جہاں حضرت کے بیانات. ایئرپورٹ کے اوپر اب کیونکہ ڈومیسٹک فلائٹ تھی، ڈومیسٹک فلائٹ میں تو اتنی چیکنگ بھی نہیں ہوتی ہے، اتنی زیادہ کوئی وہ نہیں ہوتا، مگر ان دونوں حضرات کو ایئرپورٹ پہ فلائٹ کا بورڈنگ پاس لیتے ہوئے ان کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا کہ جی آپ ابھی پلین پہ نہیں روانہ ہو سکتے، ہمیں تھوڑی سی تحقیق کرنی ہے. اب یہ جو امریکی شہری جو حضرت کے خادم جو تھے نا ان کو بہت ہی غصہ آیا، بڑے ناراض ہوئے. اور کبھی اپنی ناراضگی ایئر لائن والوں پہ نکال رہے ہیں تو کبھی ایئرپورٹ والوں پہ نکال رہے ہیں، کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں سو کر دوں گا، میں تمہارے اوپر کیس کر دوں گا، آپ نے ہمیں کیوں روکا ہوا ہے. اور کیونکہ وہ سینسیٹیو دن تھے اس وقت، اور یہ دونوں حضرات جو تھے دونوں کا حلیہ جو تھا وہ بزرگوں والا، جبہ امامہ داڑھی ٹوپی اس طرح سے تھا. تو غالباً ایئرپورٹ پہ ان کو اس وجہ سے روک دیا گیا کہ تھوڑی سی تحقیق اور کر لی جائے. تو یہ بزرگ جو ہیں یہ کونے پہ کھڑے ہو گئے جو ہمارے یہاں سے بڑے عالم دین گئے ہوئے تھے، اور یہ جو امریکی شہری تھے یہ تو سب سے بڑا ناراض ہو رہے تھے. ناراضگی میں آ کے ان بزرگوں سے بھی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. حضرت نے فرمایا کہ میاں جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. آپ کی اینٹ سے اینٹ بجانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں بھی یہاں کھڑا ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں. آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ اس سے بھی لڑ رہے ہو اس سے بھی لڑ رہے ہو، یا میرے ساتھ کھڑے ہو کے آپ بھی استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہو. شیخ کی اس بات کرنے پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں بھی ادھر شیخ کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہوں. تو یہ بھی کھڑے ہو کے استغفار کرنے لگے جیسے شیخ کر رہے تھے. تھوڑی دیر میں ایئر لائن کی خاتون آتی ہیں اور آ کے معافی بھی مانگتی ہیں کہ سر وی اپالوجائز دیٹ وی میڈ یو ویٹ. اور معافی مانگنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بورڈنگ پاسز ہیں، آپ پلین پہ سفر کر سکتے ہیں. تو جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت جو اس کو یاد کرتے ہیں، اور بڑوں کا یاد کرنا شفقت سے خالی نہیں ہوتا ہے. بڑے جب یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ انعام ہوتا ضرور ہے. تو اس لیے انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ
پھر میں بھی بندے کو یاد کرتا ہوں۔ ہمارے جاننے والے ایک صاحب بینک میں کام کرتے تھے، انہوں نے دعوت دی کہ میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے تو اس پہ آپ تشریف لائیں۔ اب برتھ ڈے پہ جانا تھوڑا سا ایک مشکل سا معاملہ، اور میں نہیں، میں برتھ ڈے یوں سیلیبریٹ نہیں کر رہا، بلکہ برتھ ڈے پہ میں نے بیان رکھا ہے اور آپ کا بیان رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نیکی کی بات کریں۔ تو دوستی محبت تھی، انہوں نے تاریخ بتائی، ہم اس تاریخ پہ ان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں ہم نے نصیحت کا معاملہ بیان کیا۔ اس وقت انہوں نے یہ بات بتائی کہ میری جو یہ بیٹی ہے یہ ہماری پہلی بیٹی، اور یہ پیدا ہوئی، اس کے چند مہینوں بعد یہ بیمار ہو گئی، ہم ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر سے تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے اور کسی کے پاس کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ بچی کی طبیعت خراب سے خراب تر اور ہمارا دل تو بیٹھتا چلے جا رہا تھا۔ آخر کو کوئی ڈاکٹر بچائے نہیں جو کہتا رہا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، جیسے کہ سب نے جواب دے دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بچی جو ہے اس کی صحت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہر ایک نے ذہن میں یہی ڈال دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکے گی۔ کہنے لگے کہ ہم اتنے زیادہ بہت دیندار لوگ تو نہیں تھے، مگر ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ تہجد کے اوقات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے خود فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جس کی میں مصیبت کو دور کر دوں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نماز میں بھی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے، مگر پانچوں وقت کی نماز اور تہجد کی بھی پابندی دونوں میاں بیوی نے شروع کر دی۔ تو ہم نے تہجد کے اوقات میں اللہ کو یاد کرتے، اللہ سے دعا کرتے۔ چند دن بعد بیٹی کی جو صحت تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی، رپورٹس کروائے تو سارے حیران کہ جی یہ کیا ہوا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ بیٹی پوری طرح سے صحت یاب، اور ہم اور سارے ڈاکٹرز یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ آج یا کل بچی فوت ہو جائے گی۔ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ جی جب یہ اللہ نے صحت دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ ضرور اپنے بندوں کو بہت ہی شفقت کے ساتھ یاد فرماتا۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے دو چیزیں اللہ کے لیے کی، ایک تو میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، میرے دل میں یہ تھا کہ یہ سودی کام جو ہے یہ حلال نہیں حرام ہے، تو میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، اور دوسرا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کی برتھ ڈے نہیں مناؤں گا، بلکہ برتھ ڈے والے دن جو ہے میں یہ نیکی والا ایک بیان رکھوں گا۔ تو اس لیے میں نے یہ نیکی والی بیان کی ایک ترتیب بنائی اور لوگوں کو اس نصیحت کی محفل پہ بلایا ہے۔ تو یہ پکی بات ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو معمولات کرتا ہے، وہ دنیا کو بھی آسان اپنے لیے کر لیتا ہے اور آخرت کو بھی آسان کر لیتا ہے۔ یہاں آ کے آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اور جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں ڈال دوں گا کافروں کے دل میں دہشت، فضربوا فوق الاعناق، سو مارو گردنوں پر ان کی، وضربوا منہم کل بنان، اور کاٹو ان کے پور پور۔ تو یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی،
ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینو، کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینو، کم بن جائے میرا، ہر کوئی آکھے تیرا تیرا، تے میں بھی آکھاں تیرا، تیرا کچھ نہیں جانا مولا، جے تو بھی آکھے میرا، او تیرا کچھ نہیں جانا مولا، جے تو بھی کہہ چھڈ میرا، عدل کرے تے کمب دے جاوڑ، اچیا شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ، میں جے وی منہ کالے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ، میں جے وی منہ کالے، سن فریاد میرے سونیا اللہ، تے میں ہور سناواں کینوں، تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھ تینوں، تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھ تینوں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینو، کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینو، کم بن جاوے میرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.